السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکتی مردفین وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن بہ قلوبکم وما النصر الا من عند اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجری مدنی زندگی کے دوسرے سال ہجری زندگی کے اہم موضوعات۔ سن 2 ہجری میں سیرت اور قرآن آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ سن 2 ہجری میں 4 صورتیں نازل ہوئیں: سورۃ البقرہ، سورۃ انفال، سورۃ محمد، سورۃ طلاق۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھنے اور دین اسلام کی دفاع کے لیے اللہ تعالیٰ نے کس طرح ہدایات کی۔ ہجرت کے دوسرے سال اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ کعبے کو قبلہ بنایا جائے۔ 16 ماہ تک مسلمان بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نمازیں ادا کرتے رہے۔ مکہ میں نماز ادا کرتے وقت بیک وقت بیت المقدس اور بیت اللہ کی جانب رخ کرنا ممکن تھا، لیکن سمت بدل جانے کی وجہ سے اب کعبے کی جانب رخ کرنا ممکن نہ تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ قبلہ ابراہیم کا خانہ کعبہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں قبلے کی تبدیلی کا حکم دیا، اور پھر حکم دینے قبلہ بنایا جائے، اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب، اب انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر دنیا کے سامنے اسلام کو پیش کرنا ہوگا۔ 2 ہجری میں رمضان کے روزے رکھنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کے احکام جو تھے وہ نازل ہوئے۔ پھر اسی سال عید الفطر اور عید الاضحیٰ جو تھی وہ پہلی بار پڑھی گئی، اور صدقۃ الفطر کا حکم دیا گیا۔ اسی سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی سید فاطمہ الزہرا کا سیدنا علی علیہ السلام کے ساتھ شادی انجام پائی۔ سن 2 ہجری میں مسلمانوں پر حکم الہی سے جہاد فرض کیا گیا اور مسلمانوں کو اپنے دفاع کا حق دیا گیا۔ مکہ میں صرف تبلیغ اسلام کی اجازت تھی، اب اپنے تحفظ میں تلوار اٹھانے کی اجازت جو تھی وہ بھی دے دی گئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، ان دنوں مدینہ میں ایک نہایت دولت مند اور بااثر شخص عبداللہ بن ابی تھا۔ انصار کے 2 قبیلے اسے اپنا سردار بنانے والے تھے، بلکہ اس کی تاج پوشی کے لیے تاج بھی بنوا لیا گیا تھا۔ ہجرت کر کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو انصار کے دونوں قبائل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور میثاق مدینہ کے ذریعے یہودیوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کو جو تھا وہ تسلیم کر لیا۔ اب عبداللہ بن ابی کے سارے منصوبے جو تھے وہ دھرے کے دھرے رہ گئے، اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر اپنا کمر باندھ لی۔ ادھر مشرکین مکہ ہجرت مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑھتے ہوئے اقتدار پر تلملا رہے تھے، اور اسلام کی اشاعت نے مکہ میں ابو جہل اور ابو سفیان کو بے چین کر رکھا تھا، اور یہی کفیہ جو تھی وہ عبداللہ بن ابی کی تھی۔ جنگ بدر کا واقعہ ہجرت کے بعد دوسرے سال مسلمانوں اور کافروں کے درمیان پیش آیا۔ بدر کی فتح ایک معجزاتی واقعہ کے طور پر دیکھی گئی ہے۔
اس نے عرب کے مسلمانوں کا وقار میں اضافہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے حوصلے بلند کیے اور انہیں دکھایا کہ ان کے ساتھ اللہ کی مدد جو ہے وہ شامل حال ہے۔ سورۃ الانفال میں مسلمانوں کے لڑائی کے وہ آداب بتائے جا رہے ہیں جس کو دشمن کے مقابلے میں ملحوظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ جنگ بدر 2 ہجری میں ہوئی کافروں کے ساتھ مسلمانوں کی یہ پہلی جنگ تھی۔ علاوہ ازیں یہ جنگ منصوبہ بندی اور تیاری کے بغیر اچانک ہوئی۔ نیز بے سر و سامانی کی وجہ سے مسلمان ذہنی طور پر اس جنگ کے لیے تیار نہ تھے۔ حضرت ابو سفیان جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ ایک تجارتی قافلہ لے کر مکہ سے شام سے واپس جا رہے تھے تجارتی قافلے کے ساتھ۔ تو جب مسلمانوں نے ہجرت کی تھی تو انہوں نے کافروں نے مسلمانوں کا سامان چھین لیا تھا اور ہجرت کی وجہ سے باقی سامان وہاں رہ گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا تھا کہ کافروں کی قوت اور شوکت کو توڑنا بھی وقت کا تقاضا تھا کہ ان کے قافلوں کو روکا جائے اور ان پہ حملہ کر کے مال جو ہے وہ لوٹ لیا جائے۔ مسلمان اس نیت سے مدینہ چل پڑے۔ ابو سفیان کو اس کی خبر مل گئی تھی اور اس نے اطلاع جو تھی وہ مکہ میں بھی پہنچا دی، جس کی بنا پر ابو جہل جو تھا وہ ایک لشکر لے کر قافلے کی حفاظت کے لیے بدر کے مقام پر پہنچ گیا، لیکن اسے اطلاع مل گئی کہ ابو سفیان جو تھا وہ راستہ بدل کر خیریت سے واپس مکہ پہنچ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کا پتہ چلا تو آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا اور معاملہ وعدہ رکھا اور اللہ کا وعدہ بھی بتایا کہ ان دونوں تجارتی قافلوں اور لشکر میں سے ایک چیز تمہیں ضرور حاصل ہوگی۔ لیکن بعض صحابہ نے تجارتی قافلے کے تعاقب کا مشورہ دیا تاکہ بغیر لڑے تجارتی سامان جو ہے ان کے حصے آ جائے۔ وہ یرید اللہ ان یحق الحق، لیکن اللہ تو اس کے برعکس یہ چاہتا تھا کہ لشکر قریش کے ساتھ تمہاری جنگ ہو، کفر کی قوت شوکت ٹوٹ جائے تاکہ وہ حق کو حق کر دکھائے اور باطل کو باطل دکھائے۔ لیحق الحق ویبطل الباطل ولو کرہ المجرمین۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور اس میں بچے بوڑھے جوان سب شریک تھے اور نہتے تھے، بے سر و سامان تھے۔ ان حالات میں مسلمانوں کا سہارا اللہ جل جلالہ کی ذات تھے۔ سورۃ الانفال میں اس دعا کا خاص ذکر کیا گیا جو میں نے شروع میں پڑھی ہے۔ بدر کے میدان میں اللہ تعالیٰ سے رو رو کر آپ دعائیں کر رہے تھے کہ اے اللہ تعالیٰ، اگر یہ مٹھی بھر نوجوان آج ختم ہو گئے تو زمین پر تیرا نام لیوا نہ ہوگا۔ ادھر کفار نے قسم کھائی تھی کہ آج ہم محمد اور اس کے ساتھیوں کا نام و نشان مٹا دیں گے۔ آپ اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا کر رہے تھے۔ اللہ نے جواب دیا، استستغیثون ربکم، جب تم اپنے رب سے گڑ گڑا کر دعائیں کر رہے تھے اللہ نے تمہاری دعا سن لی تھی۔ آپ رو رہے تھے زار و قطار سجدے میں، تو حضرت ابوبکر نے کہا یا رسول اللہ بس فرمائیے۔ دعا کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک جھکایا، پھر سر مبارک اٹھایا اور کہا ابو بکر بشارت ہو، جبرائیل علیہ السلام 10 زرد دستار باندھے گھوڑے پر سوار، گھوڑے کی باگیں پکڑے زمین اور آسمان کے درمیان کھڑے ہیں۔ کہا کیسے اللہ نے اپنے نبی کی فریاد سنی؟ کہا جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے اس نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا اور 1000 فرشتے ایک دوسرے کے پیچھے مسلسل لگاتار مسلمانوں کی مدد کے لیے آ گئے۔ یعنی فرشتوں کا نزول تو صرف خوشخبری تھی اور آپ کے اطمینان قلب کے لیے تھا، ورنہ اصل مدد تو اللہ کی طرف سے ہے۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں نے عملی طور پر اس میں حصہ لیا تھا۔ جب مشرکین مکہ کو پتہ چلا، یعنی بدر کی شکست کی خبر پہنچی، تو لوگوں کو یقین نہ آیا۔ زمزم کے کنویں کے قریب کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے جن میں ابو لہب جو تھا وہ نمایاں تھا۔ اچانک شور ہوا، لوگوں نے دیکھا ابو سفیان آ گیا۔ ابو سفیان جنگ سے بھاگ کر اپنی جان بچا کر مکہ واپس آ گیا۔
لوگ منتظر تھے کہ جنگ کی تفصیلات معلوم ہو۔ ابو لہب نے کہا بھتیجے میرے پاس آؤ، میرے سر کی قسم مجھے معلوم ہے کہ تمہارے پاس جنگ کی تفصیلات ہیں۔ ابو سفیان جو تھا وہ ابو لہب کے پاس بیٹھ گیا اور لوگ جو تھے وہ ارد گرد کھڑے ہو گئے۔ ابو سفیان کہنے لگا کچھ نہیں چچا، کیا بتاؤں، ہمارا مقابلہ ان لوگوں سے تھا، ہم نے اپنے کندھے ان کے حوالے کر دیے، وہ ہمیں جیسے چاہتے قتل کرتے، اللہ کی قسم اس کے باوجود میں اپنے لوگوں کو ملامت نہیں کر سکتا۔ دراصل ہمارا مقابلہ ایسے گورے چٹے لوگوں سے تھا جو آسمان اور زمین کے درمیان چت قبرے گھوڑوں پر سوار تھے، جیسے چاہتے قتل کرتے، جیسے چاہتے قید کرتے، اللہ کی قسم نہ وہ کسی چیز کو چھوڑتے اور نہ کوئی چیز ان کے مقابلے ٹھہر سکتی۔ حضرت عباس بن عبد المطلب کے غلام جو تھے وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا اللہ کی قسم یہ فرشتے تھے۔ ابو لہب یہ سن کر آپے سے باہر ہو گیا اور غصے میں آ کر غلام کو مارنے لگا۔ سورۃ الانفال میں اللہ نے فرشتوں کے ذریعے اور خاص اپنی طرف سے جس طریقے کی سے مسلمانوں کی مدد بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بارش نازل فرما دی جس سے ایک تو ریتلی زمین میں نقل و حرکت آسان ہو گئی، اور دوسرے ان شیطانی وسوسوں سے جو اہل ایمان کے دل میں شیطان پیدا کر رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ تم اللہ کے نیک بندے ہو اور پانی سے دور ہو، جنابت کی حالت میں لڑو گے تو کیسے اللہ کی رحمت و نصرت حاصل ہوگی، تم پیاسے ہو جبکہ تمہارا دشمن سیراب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسلادھار بارش کر دی اور جس سے جو تھے ان مسلمان جو تھے وہ پاک ہو گئے، نہائے دھوئے، پانی پیا اور پانی جو تھا وہ جمع کر لیا، اور پھر غسل و طہارت کے بعد مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ نے اونگ طاری کر دی، وہ آرام کیا انہوں نے۔ جب اس کے بعد وہ اٹھے تو ان کے بوجھ ہلکے ہو گئے اور اطمینان و سکون کی ایک خاص کیفیت جو تھی وہ مسلمانوں کے دلوں پر طاری ہو گئی۔ ہر مسلمان کا یہ ایمان ہونا چاہیے وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حکیم۔ یہ وہ دعا ہے جو اب میں بول رہی ہوں تو یہ اللہ کی مدد سے بول رہی ہوں، وہ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ یہ وہ دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے 17 رمضان المبارک کو ایسے وقت میں جب کہ مسلمان کتنی بے سر و سامانی کا عالم تھا، اور کیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی اور مٹھی بھر جان نثاروں کی مدد فرمائی۔ یا رب ذوالجلال، آج بھی ہم ایسی ہی مدد کے طلبگار ہیں جیسی مدد تو نے جنگ بدر میں مسلمانوں کی فرمائی تھی۔ علماء لکھتے ہیں اس صورت کا استستغیثون ربکم صورت انفال کی ہے، اس دعا کا پڑھنا ہر ممکن کو ناممکن کر دیتا ہے۔ اچھی وضو اور دل کی گہرائیوں سے اس دعا کو پڑھیں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہر مشکل آسان کر دے گا، اور اس یقین کے ساتھ پڑھیں کہ یہ میرے اللہ کا کلام ہے، اس کا ایک ایک حرف معجزہ ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کو اللہ کبھی بے سہارا نہیں چھوڑتا، وہ حکیم بھی ہے اور اللہ کے ہر کام میں اس کی حکمت ہے۔ عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اے اللہ تو ہم سب کا حامی و مددگار ہو جا، ہم سب تیری مدد کے طلبگار ہیں۔ یا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا اور ہم سب کو اپنے خوشنودی سے نواز دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔